ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ راہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ واجب التکریم معزز سامعین، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں میں سے چند انسانوں کو فضیلت دی، کتابوں میں سے کچھ کتابوں کو فضیلت دی، راتوں میں سے کچھ راتوں کو فضیلت دی، وہیں پر دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو فضیلت دے رکھی ہے کہ یہ مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن میں اور آپ اس دن کے نصف میں اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کے حضور دعا و استغفار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالیہ پر درود کا نذرانہ پیش کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے، جس کو ہم نے مل کر کے چند بار درود پاک پڑھ کر اس کو ہدیہ کیا روضہ اقدس پر، اور خدمت عالیہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، نماز پڑھنا، یہ درود، دعا، استغفار، مال کا خرچ کرنا، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے صدقے توفیق میں ہمارے مرحومین کے مغفرت کے فیصلے فرمائے، زندوں کے ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور مرحومین کے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، کچھ آیات اس میں سے پچھلے جمعہ پر بھی میں نے پڑھی تھی، اسی کے عنوان سے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند منٹ غم کشائی کی تھی کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی۔ جیسے پچھلی کتابیں اس وقت کے انبیاء پر نازل ہوئی، تو یہ کتاب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، اور جبریل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جیسے مقدس شہروں میں نازل ہوئی۔ اسی نزول کے اعتبار سے قرآن کریم نے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا، اِنَّا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، کہ جس آیت کو میں نے سہارا بنایا ہے، اس میں ذکر ہے کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، لیکن اگر یہی قرآن کریم ہم لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کریم کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ سامعین اور ناظرین اس کو دیکھ لیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ ڈرتے ہوئے، تضرع کرتے ہوئے اس بار الہی کی وجہ سے کہ یہ قرآن کریم جو 30
پاروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور جس قرآن کریم کے ہم حاملین ہیں، اٹھانے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، فرمایا یہی قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا، ہوا کس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، لیکن اگر آپ کو چھوڑ کر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا، جو پہاڑ اتنی اونچائی کا حامل ہے، جو پہاڑ تن و من وزن کا حامل ہے، جو نہ جانے کتنا زمین کے نیچے تک ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ اس پہاڑ کو ہم نے زمین کے اوپر میخ کے طور پر قائم کیا، جیسے ہم کیل کہیں سپورٹ کے لیے کچھ زور رکھنے کے لیے قائم کرتے ہیں، تو اس پہاڑ کو سورہ نبا کے اندر ذکر کیا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ان پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اندر میخ کے طور پر قائم کیا کہ یہ زمین ہل رہی تھی تو میخ دبا دی گویا ان پہاڑوں کے ذریعے سے، گویا اتنا وزن، اتنے بھاری ہے یہ پہاڑ، لیکن اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل ہوتا تو آپ کی آنکھیں دیکھتی کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس قرآن کریم کے بوجھ سے، حالانکہ اتنا بھاری، اتنا وزنی، اتنا مضبوط، تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ وزنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تھا، قلب مبارک تھا، جس قلب مبارک پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک نے اس سے قبول کیا، اور ان کے ذریعے سے آج ہم اور آپ حاملین قرآن ہیں۔ پچھلے جمعہ پر جو آپ نے مدارس کے عنوان سے، مکاتب کے عنوان سے اور دارالعلوم کے عنوان سے کچھ بات سنی کہ قرآن کریم کے حفاظت کے تعلق سے، تو اب ہم آج مدارس، مکاتب، یہ خانقاہیں، یہ سب، یہ کچھ جو بھی ہو رہا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ علماء کی برکت ہے، یہ مدارس اور مکاتب اور دارالعلوم کی برکت ہے جہاں اس قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پھر پڑھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت کیا، جو اللہ کی طرف سے کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور واسطہ جبریل امین ہے، تو جو بھی واسطے میں نے ذکر کیے کلام اللہ کا ہے، واسطہ جبریل امین ہے، اور اترنے والی جس ذات پر اترا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس شہر میں اترا وہ مکہ اور مدینہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، اللہ کی ذات ہو، جبریل امین ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہو، یا وہ مقام ہو، اور ایسے ہی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، وہ رات بھی معظم، تو گویا یہ ساری چیزیں عظیم ہیں، اللہ کی ذات خالق کائنات ہے، اور جبریل جسے جبریل امین کا خطاب ملا، روح القدس جسے کہتے ہیں، وہ وسیلہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ربانی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی ذات اقدس پر نازل ہوا، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ بلد امین ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن کے جتنے بھی جن وسیلوں سے آیا ہے، وہ تب جن ذاتوں پر آیا ہے، جن کی طرف سے آیا ہے، وہ تمام شخصیات، وہ تمام ذاتیں بابرکت ہیں، محفوظ ہیں، ان کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ لیکن اب ان کے ذریعے سے جب یہ قرآن ہمیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اب اس کے حاملین ہم ہیں، کہ
ہم اس کو ناظرہ پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، ہاں ایسے ہی اس کے مکاتب قائم کریں گے اور مدارس قائم کریں گے، دارالعلوم قائم کریں گے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ ان جو ہمارے جو ادارے ہیں، چاہے مکاتب کی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو یا دارالعلوم کی شکل میں ہو، ایک عملہ وہ ہے جو وہاں کام کرتا ہے، چاہے وہ طلبہ ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ حفاظ ہو، اساتذہ ہو، سفراء ہو یا کمیٹی کے ارکان ہو، تو وہاں کام کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ ہمیں بھی اپنا حصہ جو لگانا ہے کہ ہم نے ان کا تعاون کرنا ہے دو اعتبار سے۔ ایک تعاون تو ہمارا مالی ہو کہ ان مکاتب والوں کی، مدارس والوں کی، دارالعلوم والوں کی ہم نے مدد کرنی ہے مالی طور سے، اور ایک اہم کام ہے کہ اپنے دلوں میں ان کی عظمت کو بٹھانا ہے کہ مدارس کے اندر کام کرنے والے، مکاتب کے اندر کام کرنے والے، دارالعلوم کے اندر کام کرنے والے، چاہے وہ وہاں کا باورچی ہی کیوں نہ ہو، اب وہ باورچی وہاں کا کیا کر رہا ہے؟ ایک حافظ کلام اللہ کو کھانا بنا کر دے رہا ہے۔ بتاؤ کتنی نیک بختی ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک سفیر ہے جو مال جمع کر رہا ہے، جو چندہ کر رہا ہے، رات دن باہر گزار رہا ہے، کس لیے؟ وہی آدمی اگر کہیں چیران پر جا رہا ہے، چیرائی کرن، رات دن وہ بھی باہر ہے، رات دن ہمارا ایک سفیر بھی باہر ہے، لیکن دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کما وہ بھی رہا ہے، کما وہ بھی رہا ہے، کمانے کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال جو چیران پر، جو مزدوری پر، جو کسی اور جگہ پر ٹھیکیداری میں کما رہا ہے، وہ تو اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ صرف کما رہا ہے۔ اور جو مدارس میں جو سفیر ہو، مدرس ہو، وہ کما بھی رہا ہے اور ادھر سے علماء کرام کی، حفاظ کرام کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ وہ ادھر سے کما رہا ہے، ادھر سے قرآن کریم کی اشاعت کا وہ ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ اب بتاؤ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو اس لیے جو گزارش ہے کہ ان مدارس والوں کی، چاہے کوئی بھی مدرسہ ہو، کہیں کا بھی ہو، وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو، اور ایسے ہی مکتب ہو، وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، دارالعلوم ہو، وہاں تفسیر، فقہ پڑھایا جاتا ہے، تو ان تمام جو یہاں کے منتظمین ہیں، مدرس ہیں، طلباء ہیں، ان کی مالی معاونت بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھنی ہے، اس لیے کہ ان کا مشغلہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ ان کا مشغلہ جو ہے احادیث نبویہ ہے، اس لیے کہ ان کا مشغلہ فقہ ہے، تفسیر ہے، جس سے ہمارے مسائل، ہمارے عقائد کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ اس لیے مدارس والوں کی، مکاتب والوں کی، اور خصوصاً پھر جو وہاں سے نکل کر کے آتے ہیں علماء، صلحاء یا ہمارے ائمہ، ان کی ہم نے قدر کرنی ہے، اس لیے کہ حاملین قرآن ہے۔